بچوں کو لے کے ہے کہ یہ جو یوتھ ہے اس میں فیتھ کتنا ضروری ہے شروع سے ہی, کہ یہ جو فیتھ کا ہونا کیوں لازم ہے بچوں کے لیے شروع سے. اور آج کی جو ایپیسوڈ کی خاص بات ہے کہ نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بیچ میں اگر ان کا بھی کوئی سوال آیا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ٹاپک کی طرف آتے ہیں, فیتھ اور اس کی امپورٹنس نوجوانوں میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. اہم ہے جی بات. فیتھ انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے, کیوں ہونا چاہیے فیتھ. دیکھیں, جہاں پر زندگی کے اندر آپ کو رکاوٹ آتی ہے اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا, سم ٹائم فیتھ وہاں پہ کام آتا ہے. جیسے کہہ لیں کہ ہم کئی جگہ پر ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سب لوگ محنت کر رہے ہیں, سب کے رزلٹ فرق آ رہے ہیں. اب فیتھ والے کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے باقی لوگوں سے. محنت کی, رزلٹ نہیں آیا, کئی لوگ ہو گئے اس کے ساتھ ڈس اپوائنٹ ہو گئے, ڈپریشن میں چلے گئے, اور ان کی جو آگے گروتھ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے, کسی پروجیکٹ پہ کی ہے, بچوں نے اسکول میں کی ہے, یونیورسٹی میں کی ہے, ویسا رزلٹ نہیں آیا. تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سوسائڈل کیسز ہیں وہ یہ یوتھ میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کی جو بیسک وجہ یہ نکلتی ہے کہ ان کو ان کی محنت کا وہ پھل نہیں مل رہا. ایک تو ہے نا ٹائم کے, جی چلیں یہ میرے 8ویں میں اچھے نمبر نہیں آئے تو 9ویں میں محنت کر کے دیکھ لو بھائی, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اس سبجیکٹ میں نہیں آئے, اس سبجیکٹ میں کر کے دیکھ لو. اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا, اس یونیورسٹی میں داخلہ. اب یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پہ نا ایک آپ کی پری پلاننگ کے اندر بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سوچتا ہے انسان اپنے مستقبل کو, کہتا ہے کہ وہ اچھی سی گاڑی ہو, ہے نا جی, اور آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہو, آپ کی اچھی سی جاب بھی ہو, یا اچھا سا بزنس بھی ہو. ہر بچہ, ہر بچی اپنے مستقبل کو فینٹیسائز کرتا ہے. بالکل. اور وہ فینٹیسیز بڑی سخت ڈسٹرائے ہوتی ہیں جب وہ ویسا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. میں نے جب MBA کیا تو مجھے لگتا تھا کہ بس ادھر سے نکلنا ہے تو چھا جانا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پہلی نوکری ملی مجھے 4,500 روپے کی, جس کی بیسک 4,500 تھی, کل ملا کے کوئی 7,000 روپے میری سیلری بن جاتی تھی. تو میں نے کہا میں تو آیا تھا 80,000 کے پیچھے, یہ تو سیلری میری لگ گئی 7,000 روپے, اس کے ساتھ میں کیسے کلیب کروں گا, میرے تو خرچے اتنے سارے ہیں, اور کیسے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا. لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بڑی مشکل سے 3 سال میں نے گزارے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے, لیکن ہمت نہیں ہاری. تو فیتھ آپ کی نا ہمت بڑھاتا ہے. فیتھ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کھا لو بیٹا فیتھ آ جائے گا. وائٹامن ڈی ہے تو تم D3 کا انجیکشن لگوا لو, تمہارے وائٹامنس پورے ہو جائیں گے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو آپ کی لائف میں کبھی کبھی فیتھ شیٹرڈ ہوتے ہیں, کبھی کبھی فیتھ بن رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی فیتھ آپ کو کسی کو دیکھ کے انسپائر ہو کے آپ کو فیتھ مل رہا ہوتا ہے. تو لائف کے اندر یہ ساری چیزیں, اب جتنے بھی آپ بڑے یہ جو بچے آج کل جن لوگوں کو دیکھتے ہیں, سکسیزفل پیپل جس کو کہتے ہیں ہم, سکسیزفل پیپل کی سٹوریز اگر آپ سنیں تو وہ سب کہتے تھے کہ جی ہم تو بڑی بیسک سی جگہ سے شروع ہوئے تھے, ہم نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی تھی, ہم نے یہ محنت کی, ہم نے وہ محنت کی, اس کا یہ رزلٹ آیا, ہم نے اس کے ساتھ چلے اور آج ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے. جبکہ یہ والا جو سائیکل ہے یہ ہر ایک کے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. جب وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو بچے سب اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں کہ یار وہ کون ہے, فلانا جو ہے گوگل کا چیئرمین لگ گیا ہے, فیس بک کا بانی ہے, ایپل کا بانی ہے, سونی کا بانی ہے, کن کن لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. اب یہ سارے تو فیس بک کے بانی نہیں بن سکتے.
کسی نے اپنا بھی تو حصہ لینا ہے نا بیچ میں یہاں پر. بالکل. وہ اپنے حصے کے لیے وہ جب کسی چیز کو فینٹیسائز کرتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ آ کے کھڑی ہوتی ہے. فیتھ یہاں پر وہ کام کرے گا کہ آپ کے وہ جو ایک زخم آپ کو ملتا ہے نا, اس زخم کو تھوڑا سا مرہم لگاتا ہے سبحان اللہ. اور وہ آپ کو ریپیئر کرتا ہے اور وہ گھوڑا دوبارہ تیار کرتا ہے اور وہ گھوڑے کو آگے چلانا شروع کر دیتا ہے. سب مسلمان گھرانوں کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کا فیتھ ڈالیں کہ یہ اللہ ہے. اب بچوں میں کیسے فیتھ ڈالیں؟ اللہ تو ہمیں خود نہیں نظر آیا آج تک, نہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے نظر آنا ہے نا جی. اب اللہ نہ نظر آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پہ مہربانی ہو تو اس کو کوئی جلوہ تھا, ورنہ تو ویسے تو اویلیبل جلوہ نہیں ہے نا, نظر نہیں آ سکتے. بالکل. فرشتوں کا کہا گیا ہے, فرشتے نہیں ہمیں نظر آتے. قبر کا کہا گیا ہے, وہ نہیں نظر آتی, وہ بھی جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. حساب کتاب ہونا ہے, کیسے سمجھائیں بچوں کو حساب کتاب ہونا ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے, آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ جس نے دیکھا وہ واپس نہیں آیا. یہ ساری چیزیں بڑی نا, وہ اب جس کو کہتے ہیں کہ بن دیکھے کہ اوپر فیتھ لے کے آنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ ان چیزوں کے لیے فیتھ کو تھوڑا سا ذرا قریب کرو. کہتے ہیں کہ اب ہم کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو داتا حضور کا ذکر آتا ہے, حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کا, تو ان کو بھی گئے ہوئے 1000 سال ہو چکے ہوئے. تو اب چلتے چلتے فیتھ, پہلا فیتھ بچوں کو آتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر. پھر کوئی استاد اچھا لگا تو اچھا لگا تو ایسے نہیں ہے کہ استاد ہونا بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. یہ ہر کوئی جو ہے نا وہ استاد کے درجے پہ نہیں آ سکتا. ہر پڑھانے والا اس نیت سے پڑھا رہا ہے کہ اس نے اپنی جاب پوری کرنی ہے, اس نے اپنے پیسے لینے ہیں, اور ڈزن بادر کہ کوئی کتنا. وہ شائننگ بچوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہوتا ہے. جو شائننگ بچے نہیں ہیں, ذمہ داری تو وہ ہے استاد کی. رزلٹ اگر اس کا نہیں آیا تو پوچھ گچھ اس کے بارے میں ہونی چاہیے. اس شائننگ کو تو ہر, اب یہ جو جتنے بڑے ادارے ہیں, کتنے چلاک ادارے ہیں, میں کہنا چاہوں گا. لاہور میں ہے GC یونیورسٹی ہے, لمز ہے, اس طرح کے بڑے, IBA کراچی ہے, یہ بڑے بڑے ادارے. لاہور میں ہے وہ KE ہے نا جی, کنگ ایڈورڈ ہے. یہ کون سے بچے لیتے ہیں؟ جو آلریڈی ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں. رزلٹ رکھا وہ والا کہ جہاں پہ صرف ہمارے پاس کریم ہی آئے گی. بھائی کریم تو تمہارے پاس آ رہی ہے, تو جو کریم کے علاوہ والے بچے وہ کدھر جائیں گے؟ ان کو کس نے نرش کرنا ہے؟ مجھے پچھلے دنوں نا ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ بچوں کی جو نرشمنٹ اور ان کی گروتھ کے لیے نا, ہم مینٹل گروتھ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کے پاس پھر ڈیفینیٹلی اسکولز وغیرہ ہوں گے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں, ہمارے پاس بیکن ہاؤس ہے, اور اس طرح کے 1-2 نام انہوں نے لیے. ہمارے پاس یہ اسکول ہے, ہم ان کے لیے کام کریں. میں نے کہا جی آپ نے مسلم ماڈل گیٹ, خزانہ گیٹ جو اسکول ہے, اس کو آپ نے اپنے پینل پہ کیوں نہیں رکھا؟ مسلم ماڈل اسکول کو آپ نے وہ سلیم پبلک اسکول کو کیوں نہیں رکھا اپنے پاس؟ آپ نے وہ اس طرح کے چھوٹے 1-2 اسکولوں کے نام بتائے. میں نے کہا جی وہ تو وہاں تو آلریڈی کافی پالشڈ بچے جا رہے ہیں, جن کے ماں باپ بھی پیچھے سے ذرا اسٹرانگ ہیں, فیسیں شیسیں دے سکتے ہیں, تو وہ ان اسکولوں میں جا رہے ہیں نا جی. وہاں پہ اسکول آلریڈی ان کو مزید ان کی جو صلاحیتیں اس کو پالش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو پڑھا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول سے, تو سینٹرل ماڈل اسکول میں تو ایسا ہم نے کبھی سنا نہیں کہ بچوں کی مینٹل گروتھ کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے. تو جو آلریڈی ہیں سٹار بچے ہیں, آپ ان کو شو کر کے کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر واقعی کو محنت کرنی ہے تو محنت تو اس کے اوپر ضروری ہے جس کا آلریڈی فیتھ شیٹر ہوا ہے, جس کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ درمیان میں اتنی بڑی ایک دیوار آئی ہوئی ہے. یہ وہ بچے ہیں جو UK جا کے پڑھ رہے ہیں, ہمارے ابا جی فیس نہیں دے سکتے, تو انہوں نے یہاں پہ پڑھانا ہے. یہاں پہ وہ کسی چھوٹے سے ادارے میں بچوں کو داخل کرائیں گے, وہ فیس جمع بڑی مشکل سے کروائیں گے. اب یہ والے بچے ایک ویسے ہی جب معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو کلیپ کرتے ہیں
تو ایک ان کے اندر آلریڈی ایک ڈپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فیتھ کہاں پہ پھر آئے گا ان کو؟ اب وہ والدین بھی اللہ کے فضل سے بہت آج کل سختیاں بھی کر رہے ہیں. سرکار بھائی صاحب کا نا ایک بہت ہی خوبصورت فکرہ آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو معاشرے کے اندر جو شوقس ہیں نا، شوقس، ان شوقس سے بچاؤ. شوقس مطلب میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ آئی واز ان سیکنڈ ایئر جب میں نے پہلی دفعہ شیمپو یوز کیا تھا. اس سے پہلے مجھے شیمپو کا پتہ بھی نہیں تھا. بالوں میں سر میں تیل لگایا اور صابن جس سے نہاتے ہیں اسی صابن سے بال دھوئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بعد میں بھی تھوڑی سی بڑی چھلانگ ماری کو بریل کریم لگا لی ہے نا جی. یہ ہوتا تھا، ہماری ساری کائنات یہ ہوتی تھی. تو ہمارے بچے پیدا ہوئے تو وہ جانسن سے ان کا آغاز ہوا ہے. اس سے تو کم پہ بات ہی اس سے کم پہ ابھی ہوئے تو وہ ڈینڈرف ہو رہا ہے بابا، وہ ہیڈ اینڈ شولڈر لے کے آنے میں شیمپو علیحدہ، کنڈیشنر علیحدہ اور سر کے پرابلم کی چیزیں علیحدہ. اب یہ جو یہ شوق ہے ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ، تو ان کو پرووائڈ کریں. ہمارے والدین ہمیں یہ چیز نہیں دے سکتے، انہوں نے کچھ اور دیا اور وہ ان شیمپو سے بہت بڑا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ سبحان. تو اب یہ ہم نے سرکار کہتے ہیں ان کو ان شوق سے بچاؤ. تمہارے پاس گاڑی اگر ہے تو بچوں کو دے دو، چلواؤ ان کو. ان کے چیلنجز آپ کے دور کے چیلنجز سے فرق ہے. میں اکثر باہر کے ممالک ہیں نا جی، میں ہم سے کافی زیادہ ایڈوانس ہے اور وہاں کے پرابلمس بالکل اور طرح کے. وہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایسے بچوں کے اوپر بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ بچے کی گرل فرینڈ ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ نہیں ہے، شکر ہے. اللہ اکبر، وہ تو الگ ہی، اللہ معافی. اب یہ چیلنجز آپ کو سنائی دیں گے یہ اپنے ارد گرد کے معاشرے میں بھی. برائی اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے تو اچھائی آلریڈی بہت ہی ڈیفیوز ہوئی پڑی ہوئی ہے یہاں پر آلریڈی. تو سرکار کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو یہ جو چیلنجز آ رہے ہیں نا ان سے بچاؤ. ان کو آج کے دور کی ایجوکیشن دو، اپنے دور کی ایجوکیشن مت دینا. ان کو ایک کام کر جاؤ بچوں کے ساتھ بس، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک فیتھ دے کے جاؤ. ایک فیتھ، وہ فیتھ ہے کہ بچوں کو یہ بات پکی پتہ ہو کہ دیر از آفٹر لائف، یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. آپ نے کہا اگر یہ فیتھ کسی طرح سے تم نے ان میں انجیکٹ کر دیا نہیں، ایک فیتھ، یہ ان کے سارے عمل کو خود ہی سے ٹھیک کرتا جائے گا. یہ ایک ایسا کی ہے کہ جو ہر سلوشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑتی رہے گی. یہی بچے جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو تنخواہ کم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ سرکاری نوکریوں والے انڈر دا ٹیبل چل رہے ہوتے ہیں، باہر پولیس والے رشوت مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، 2 روپے ہمیں زیادہ دے کے جاؤ بھائی، ہم نے بھی چائے پینی ہوتی. اب یہ چیلنجز ان کو نظر آتے ہیں نئے تو کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہم بھی اگر تھوڑا سا ڈال دیں گے بیچ میں سے تو کیا فرق پڑ جائے گا.